فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری لڑائی ایک نئے دور میں داخل ہو گئی ہے اور لڑائی کا یہ نیا مرحلہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہونے والا ہے، خود اسرائیل کے لیے، حماس کے لیے بھی، فلسطینیوں کے لیے بھی، اور اس کا سب سے زیادہ برا اثر پڑے گا مصر پر اور دوسرے عرب ممالک پر، اور اسی وجہ سے مصر نے اب جنگ لڑنے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ مصر نے اسرائیل کو دھمکی دینے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے۔ پچھلے 4 مہینہ سے مصر خاموش بیٹھا تھا، اپنی فوج کو حرکت نہیں دے رہا تھا، ٹیکنالوجی سے، فوج سے حماس کی مدد نہیں کر رہا تھا، لیکن اب مصر کو اندازہ نہیں، یقین ہو گیا ہے کہ نشانے پر وہ ہے، اگر آج وہ نہیں جاگتا ہے، اپنی فوج کو حرکت میں نہیں لاتا ہے تو غزہ پٹی کے نام پر خود مصر پر اسرائیل قبضہ کر سکتا ہے۔ اس کی فوج اور اسرائیل کی سینا مصر کے سینائی علاقے تک پہنچ سکتی ہے، اور دوبارہ 1967 کی جنگ میں جس طرح مصر کے علاقے پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا، اس جنگ میں بھی وہی پلاننگ ہے۔ اس لیے اب مصر نے اسرائیل کو دھمکی دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ مصر کی جو سرحد غزہ پٹی سے لگتی ہے اس پر اپنے ٹینکوں کو بھیج دیا ہے، اپنی آرمی کو ایکٹیو کر دیا ہے۔ کیا ہے پورا معاملہ اس کو سمجھیے۔ غزہ پٹی میں جب حملوں کا سلسلہ شروع ہوا تو نارتھ غزہ اور ساؤتھ غزہ سے لوگوں نے نکل کر رفح کے علاقے میں پناہ لینا شروع کیا۔ رفح غزہ پٹی کا ہی ایک شہر ہے جو 153 مربع کلومیٹر ہے اور وہاں سے مصر کی سرحدیں ملی ہوئی ہے۔ غزہ پٹی میں جو امداد آتی ہے تو رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے ہی 153 مربع کلومیٹر کا جو یہ ایریا ہے پورا اس وقت ٹینٹوں میں تبدیل ہے، خیموں میں تبدیل ہے، اور تقریباً یہاں 13 لاکھ لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ نارتھ غزہ، ساؤتھ غزہ، خان یونس کے علاقوں میں جب بمباری کی گئی، لوگوں کے گھر تباہ ہوتے گئے، ٹاور کا ٹاور زمین دوز ہوتا گیا، تو یہاں سے لوگوں نے نکل کر اسی رفح کے علاقوں میں چٹیل زمین پر، خالی میدان پر پناہ لے رکھا ہے، خیمہ بسا کر کے، ٹینٹ لگا کر کے۔ ان کو زندگی کی کسی بھی طرح کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، اور اسرائیل نے پچھلے 4 مہینہ کے دوران پورے غزہ پٹی کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا ہے، عمارتوں کو زمین دوز کر دیا ہے، اور کوشش کی حماس اسرائیل نے یہی کہ اس کو اپنے 3 ہدف میں سے کسی بھی ایک میں کامیابی مل سکے، لیکن اسرائیل کو 3 ہدف میں سے کسی میں بھی کامیابی نہیں مل سکی۔ ایک قیدی کو بھی، ایک یرغمالی کو بھی ابھی تک اسرائیل حماس کے ہاتھوں ریلیز نہیں کرا سکا۔ پوری دنیا نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ حماس کے ہاتھوں اسرائیل کو تاریخ کی بدترین شکست ملی ہے، ذلت بھری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور اسرائیل کی اس سے بری ہار نہیں ہو سکتی ہے۔ اب اسرائیل نے اپنا اگلا منصوبہ یہ بنایا ہے کہ وہ رفح بارڈر پر یا رفح شہر پر فوجی آپریشن کرے گا، وہاں حملہ کرے گا۔ اسرائیل کا یہ ماننا ہے کہ رفح میں جتنے لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے وہ حماس کے جنگجو ہے، اور پوری دنیا اسرائیل کے اس منصوبہ کی مذمت کر رہی ہے، اسرائیل کے اس اقدام کی تنقید کر رہی ہے، کیونکہ اسرائیل نے حماس کے نام پر پورے غزہ پٹی کے علاقے کو کھنڈرات میں، قبرستان میں تبدیل کیا، کامیابی نہیں ملی۔ غزہ پٹی کے ان علاقوں سے اسرائیلی سینا کو باہر نکلنا پڑا ہے، دوبارہ حماس نے وہاں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ سرنگوں کو تباہ کرنے میں اسرائیل ناکام رہا، اسرائیل نے ہسپتالوں پر حملہ کیا، قبرستانوں پر حملہ کیا، مردوں کو قبروں سے اکھاڑ دیا، مسجدوں کو نشانہ بنایا، مدرسوں کو تہس نہس کر دیا، یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی اس نے بمباری کر کے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس کے باوجود اسرائیل کو کامیابی نہیں ملی، جس کا پوری دنیا نے اعتراف کیا، اور اس لیے پوری دنیا میں اسرائیل کی بدنامی ہو رہی ہے۔ اب اسرائیل کا اگلا منصوبہ یہ ہے کہ رفح شہر میں لوگوں نے جو پناہ لے رکھی ہے وہاں حملہ کیا جائے، اور اس حملے کا مطلب اسرائیل کا یہ ہے کہ غزہ پٹی کی عوام کو ان سے خالی کرا دیا جائے اور یہ لوگ مصر کے سینائی علاقہ میں پناہ لے۔ اسرائیل نے جب غزہ پٹی پر حملہ کیا تھا تو 3 منصوبہ اپنا بنایا تھا۔ پہلا منصوبہ تھا یرغمالیوں کو حماس کے ہاتھوں ریلیز کرانا، آزاد کرانا، اس میں کامیابی نہیں مل سکی، 4 مہینہ کا وقت گزر گیا ہے۔ دوسرا اس نے اپنا مقصد طے کیا تھا کہ حماس کو ختم کرنا ہے، اس کے جنگجوؤں کو مارنا ہے، اس کی سرنگوں کو تباہ و برباد کرنا ہے، اس میں بھی کامیابی نہیں مل سکی، اور اس بات کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے، امریکی میڈیا نے بھی کیا ہے، اسرائیلی سینا کی اس مشن میں بھی ہار ہوئی۔ تیسرا ہدف اسرائیل کا تھا کہ غزہ پٹی کو، غزہ پٹی کے عوام سے خالی کرا دینا ہے۔ یہاں جب عوام نہیں رہے گی تو حماس کی یہاں حکومت نہیں ہوگی، ان کا کنٹرول نہیں ہوگا، اور اسرائیل کو آئندہ غزہ پٹی سے کسی طرح کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا، کیونکہ اگر غزہ پٹی میں فلسطینی رہیں گے، حماس کی حکومت ہوگی تو لگاتار
اسرائیل پر حملہ رہے گا، وہاں سے جو راکٹ داغنے کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا، اور جو اسرائیلی عوام ہے وہ سکون میں نہیں رہ سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک اچھے یہودی اسرائیل میں نہیں بستے ہیں، کیونکہ اپنی سرکار سے ان کا یہی شکوہ ہے کہ آئرن ڈوم ہونے کے باوجود، ڈیفنس سسٹم ہونے کے باوجود، دنیا بھر کا سپورٹ ملنے کے باوجود بھی راکٹ نشانے پر لگتا ہے، اس سے عمارتوں میں آگ لگ جاتی ہے، لوگوں کو چھپنا پڑتا ہے، سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہے، تو سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ رہنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اسرائیل نے منصوبہ بنایا کہ غزہ پٹی کو لوگ خالی کر دے اور مصر جا کر کے بسے۔ اسی وجہ سے نارتھ غزہ کو اس نے خالی کرایا، ساؤتھ غزہ کو خالی کرایا، اور رفح شہر میں 13 لاکھ فلسطینیوں نے اس وقت پناہ لے رکھی ہے۔ اب اسرائیل وہاں فوجی آپریشن شروع کر رہا ہے تاکہ یہ لوگ مصر منتقل ہو جائے۔ اسی وجہ سے مصر نے اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کو محدود کر دیا ہے۔ ڈیوڈ معاہدہ کو ختم کرنے کا، معطل کرنے کا مصر نے اعلان کر دیا ہے۔ رفح بارڈر پر مصر نے اپنے 50 سے زیادہ ٹینکوں کو لگا دیا ہے، اپنی آرمی کی مشق کو اس نے تیز کر دیا اور کہا ہے کہ آئندہ اسرائیل کا یہ قدم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہت سارے مسلمانوں کو یہ شکوہ ہے کہ مصر غزہ پٹی کے مسلمانوں کو جو رفح میں رہ رہے ہیں ان کو اپنے یہاں آنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے، سینائی علاقے کے لیے اپنی سرحدیں کیوں نہیں کھول رہا ہے۔ لوگ مصر پر اس کے لیے تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ غلط سوچ ہے۔ اگر مصر اپنے دروازے کھول دے گا، ان کو سینائی جزیرہ میں بسا دے گا، تو پھر جو اسرائیل کا منصوبہ ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ غزہ پٹی سے جو فلسطین کو آزاد کرانے کی تحریک چل رہی ہے وہ تحریک ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مصر یہاں پر صحیح کر رہا ہے کہ وہ اپنے یہاں ان فلسطینیوں کو آنے نہیں دے رہا ہے، بلکہ کہہ رہا ہے کہ وہیں پر جمے رہیں، ڈٹے رہیں، اور وہ دوبارہ غزہ پٹی میں آباد ہو۔ تبھی غزہ پٹی سے جو جنگ چل رہی ہے، مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی جو کوشش ہے، فلسطینی مومنٹ جو چل رہے ہیں، فریڈم مومنٹ، ان مقاصد میں کامیابی ملے گی، ورنہ اسرائیل کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی۔ تو یہ جو مرحلہ ہے نہایت خطرناک ہے۔ حماس کے لیے یہ بہت خطرناک اس لیے ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ جو خان یونس کا علاقہ ہے، ساؤتھ غزہ کا علاقہ ہے، نارتھ غزہ کا علاقہ ہے، وہاں تو اسرائیل کی سرنگیں موجود تھی، ان کا پورا فوجی ڈھانچہ موجود ہے، اسٹرکچر ہے، اور اس وجہ سے اتنے دنوں تک یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اسرائیلی سینا کو کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ لیکن رفح میں بھی حماس کی سرنگیں ہیں، اس کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں اسرائیلی سینا کا مقابلہ کرنے میں حماس کے لڑاکوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے، اس وجہ سے بھی کہ یہاں عمارتیں نہیں ہیں، یہاں بلڈنگ نہیں ہے، یہاں خالی زمین ہے، اس پر ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، اور چپے چپے پر یہاں انسان موجود ہے۔ چھوٹے سے علاقہ میں یہاں 13 لاکھ کی آبادی سود بسی ہوئی ہے، ان کو ہر طرح کی سہولت نہیں ہے، تو یہ حماس کے لیے چیلنجز بھرے ثابت ہوں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی سینا کے لیے بھی یہاں حملہ کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک جن علاقوں میں اسرائیل نے فوجی آپریشن کیا وہاں بلڈنگیں تھی، لوگ خالی کر چکے تھے، تو اسرائیلی سینا ان مکانوں کا سہارا لے رہی تھی، حماس سے لڑ رہی تھی۔ لیکن یہاں ہر طرف عوام ہوگی، بلڈنگ نہیں ہے، یہاں ٹینٹ بنے ہوئے ہیں، تو یا تو بہت زیادہ عوامی تباہی ہوگی، عوام کی ہلاکت ہوگی، یا پھر اسرائیل کے لیے الٹا پڑے گا۔ اگر اسرائیل کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ اس میں زیادہ تر حماس کے لڑاکے ہیں، اگر یہ لوگ پوری طرح مقابلہ کرتے ہیں تو پھر اسرائیلی سینا کا رفح میں بھی بڑا نقصان ہوگا۔ فی الحال دنیا بھر نے، یونائٹڈ نیشن نے، امریکہ نے بھی خبردار کیا ہے کہ رفح پر اسرائیل کے حملہ کو، فوجی آپریشن کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس بیچ رفح پر فضائی حملہ اسرائیل نے شروع کر رکھا ہے، لگاتار وہاں سے شہید ہونے والوں کی تعداد سامنے آ رہی ہے۔ غزہ پٹی میں اب تک فلسطین کے شہید ہونے والوں کی تعداد 28,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی۔ جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو سپورٹ کیجئے۔